بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم متولی صاحب، علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے اور اسی طرح بڑھاپے میں بھی انسان کمزور ہوتا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی کا مرحلہ طاقت اور قوت کا مرحلہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے وہ اسی جوانی کی عمر میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اور احادیث میں جوانی کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، فائدہ اٹھاؤ۔ بڑھاپے میں انسان کام نہیں کر سکتا جتنا وہ جوانی میں کر سکتا ہے، اس لیے جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی۔ اور قیامت کے دن ہر انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے، 5 سوالات، ان میں سے ایک کا تعلق جوانی سے، عن شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی میں تم نے کیا کام کیے، جوانی کن کاموں میں گزاری۔ آپ دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے، جتنے بھی اچھے اور برے کام ہوئے، ان اچھے اور برے کاموں کے پیچھے، یا جو بھی انقلابات آئے ان کے پیچھے نوجوانوں کا ہی کردار رہا ہے۔ کوئی بھی کارنامہ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جماعت آپ لے لیجیے، ان تحریکوں اور جماعتوں کو کامیاب بنانے میں نوجوانوں کا ہی اہم کردار رہا ہے۔ ہماری جو اسلامی تحریک ہے، یہ اسلام جو پھیلا، آپ ابتداء اسلام میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ نوجوان ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو پہلا دور ہے اسے سری دعوت کہا جاتا ہے۔ 3 سال اللہ کے نبی لوگوں کو چھپ چھپ کر، علل اعلان نہیں بلکہ خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، جس میں 40 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ان 40 میں 2-4 کے علاوہ سب کے سب نوجوان تھے۔ جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، یہ انہی 40 صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جو ابتدا میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، سب کے سب نوجوان تھے، سب کے سب جوان تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی عمر 40 سال سے بڑھ کر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
ان کی عمر 30 پر 8 سال تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 30 سال تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 30 پر 4 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 9 سال تھی. ایسے ہی جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی عمر 40 سال سے کم تھی. 30 سال 20 سال کے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی نوجوانوں کی وجہ سے اسلامی انقلاب برپا ہوا. اسلام دنیا میں پھیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے وہاں پر بھی آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوان صحابہ تھے. مسند احمد کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انصار کے 70 نوجوان صحابہ ایمان لائے. حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ 70 نوجوان صحابہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے. یہ سب نوجوان تھے جن میں حضرت اسید بن حضیر، سعد بن معاذ جب ایمان لائے، اسلام لائے تو ان کی عمر 20 سال تھی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کی عمر 18 سال تھی. 18 سال میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا، صرف 6 سال زندہ رہے. اتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا. 24 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے. 24 سال میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. یہ حضرت سعد کی فضیلت ہے، یہ کارنامے تھے ان کے. ہم جانتے ہیں ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی پروگرام بن رہے ہیں وہ نوجوانوں ہی کے لیے بن رہے ہیں. نوجوانوں کو بنانے کے لیے، نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے، نوجوانوں کے اخلاق بنانے کے لیے نہیں، نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے. یہ صرف موبائل آج دیکھ لیجئے، اس کا سب سے زیادہ استعمال نوجوان کرتے. ابھی آپ یہاں سے نکل کر جائیں، ہر سڑک پر آپ کو 10-12 نوجوان ملیں گے موبائل میں مصروف. ہماری بستی میں سب کسی نہ کسی گندے کام میں مبتلا رہیں گے. کوئی گانا سن رہا ہوگا، کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا، یا پھر کوئی PUBG گیم کھیل رہا ہوگا. اسی میں بس ہماری زندگی گزر جاتی ہے. عام طور پر جمعرات کے دن ویلور پروگرام کر کے میں آتا ہوں. رات 11:30 ہوتے ہیں. 11:30 کے وقت بہت سارے نوجوانوں کو روڈ پر جب یہاں سے میں گزرتا ہوں تو کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو موبائل میں رہتے ہیں، اور ان میں کوئی ہندو نظر نہیں آتا ہے، پورے مسلم نوجوان. یہ کشش اس میں رکھ دی گئی، سارے پروگرام نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے. اور گناہوں میں ایک لذت ہے، گناہوں میں بڑی کشش ہے. آپ نوجوانوں کو بلاؤ نماز کے لیے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. وہی آپ موبائل لے کر بیٹھے، آپ نہ بھی بلائیں تو 2-4 نوجوان آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. یہ کشش ہے اس کے اندر. گناہ میں ایک لذت ہے. یقیناً گناہ میں جتنی لذت ہے اتنی ہی لذت ایمان میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، نیک کاموں میں بھی ہے. لیکن وہ لذت ہمیں حاصل نہیں. وہ لذت نوجوان صحابہ کرام کو حاصل تھی، نوجوان مومنوں کو حاصل تھی. ایمان میں بھی ایک لذت ہے. ایمان لانے کی وجہ سے نوجوانوں کو آزمایا گیا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ہی ذکر کیا ہے. کون نوجوان؟ ایمان لے آئے. ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ڈر ہوا کہ اس وقت کا جو ظالم اور کافر بادشاہ تھا ان کو ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش میں نہ مبتلا کر دے. تو انہوں نے
اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین سچا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ چند نوجوان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. ایمان کی لذت ان کو مل چکی تھی. اس ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار میں جا کر پناہ لیتے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی حفاظت فرمائی. فرعون جس نے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا اور یہ سارے جادوگر نوجوان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان جادوگروں کا مقابلہ ہوا جادوگر شکست کھا گئے. وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ جادوگر نہیں، سب ایمان لے آئے. قرآن مجید ان مومنوں کے بارے میں کہتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم کے چند نوجوان ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد جب وہ ایمان کی لذت کو پا لیے فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ تو پھر بایاں پیر کاٹ دوں گا. اولا اصلبنکم اجمعین اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. ایمان کی لذت کو پا چکے تھے. کیا کہا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون. کوئی بات نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. ہم انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ہم اسی لیے ایمان لائے کہ ہمارا رب اپنے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ ایمان کی لذت تھی. یہ ایمان کی لذت اگر ہم نوجوان پا لیں تو ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر ایمان کو ہرگز اپنے سے جدا نہیں کریں گے. یہی لذت اللہ تعالیٰ نے عبادات میں اور نیک اعمال میں رکھی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی، جوانی کی عمر ہے، اپنے نوجوان صحابہ کے سامنے کہتے ہیں، اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہر دن ایک قرآن ختم کروں گا. نوجوان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہر دن ایک قرآن ختم کروں گا، 30 پارے پڑھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا اور رات میں ہر دن ساری رات تہجد میں گزار دوں گا. ان کے ساتھیوں نے جب یہ بات سنی تو جا کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر دن قرآن ختم نہیں کر سکتے. دیکھیے شوق، ہر دن قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے. نبی روک رہے ہیں. کہا کہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھو، 30 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو، ہر دن نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ دعنی استمتع من قوتی و شبابی. اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی طاقت و قوت اور جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں. استمتع من قوتی و شبابی، میں اپنی جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھا کر نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اگر تمہارا زیادہ اصرار ہے تو 20 دن میں ایک مرتبہ. پھر انہوں نے کہا کہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تب تو 10 دن میں ایک مرتبہ. پھر ان کا اصرار بڑھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 دن میں ایک مرتبہ ختم کرو. اور بھی ان کا اصرار بڑھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن سے کم میں تم قرآن ختم نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ہمیشہ، جوانی میں 10 پارے ہر دن پڑھتے تھے. ہمارا حال کیا ہے ذرا دیکھیں. رمضان کے بعد کتنے مرتبہ ہم نے قرآن مجید اٹھایا، کتنے پارے ہم پڑھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی پورے 10 مہینے گزر چکے ہیں.
رمضان کے بعد ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جن کا ایک بھی قرآن ختم نہیں ہوا ہوگا. کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ وہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر 30 سال تھی. ان کے بیٹے کی عمر کیا ہوگی؟ بہت نوجوان تھے جب اسلام لائے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے چھوٹے سے بچے تھے. ذرا بڑے ہوئے نبی کی محفل کو انہوں نے دیکھا. اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تو صحابہ اکرام اپنے اپنے خواب ذکر کرتے. اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتاتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی سے اس کا ذکر کروں اور نبی اس کی تعبیر بتائیں. یہ ان کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی. ایک مرتبہ وہ خواب دیکھے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان، دو فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو گھسیٹ کر لے گئے. کہاں لے گئے؟ آگ کے کنارے. بہت بڑی آگ جل رہی ہے، اس کے دہانے پر لے گئے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اعوذ باللہ من النار، اے اللہ میں تجھ سے اس آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں. فوراً ان کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے. خواب ختم ہو گیا. پریشان ہو گئے، اتنا خطرناک خواب میں اللہ کے نبی سے کیسے بیان کروں. ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بہن حفصہ سے اس خواب کا ذکر کیا. کہا کہ اللہ کے نبی سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو. حضرت حفصہ نے اس خواب کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ خواب عبداللہ بن عمر کا ہے. کہا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، یہ عبداللہ کیا ہی بہترین آدمی ہے، اگر وہ رات میں تہجد کا اہتمام کرے تو اور بھی بہتر ہوگا. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو ان کے بیٹے کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلًا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات میں بہت کم سوتے، ساری رات جاگ کر تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کی لذت جوانی کی حالت میں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حال تھا. یہی حال صحابہ اکرام کی جوانی کا تھا. جوانی میں ان کو عبادتوں کی ایک لذت حاصل ہو گئی تھی. جس طریقے سے گناہ کی ایک لذت ہے، گناہ کو ترک کرنے کی بھی لذت ہے. گناہ کو ترک کرنے کی بھی لذت ہے. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے اور بار بار سنا ہے. بڑے خوبصورت نوجوان. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی. بقیہ آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کو عطا کی ہے. ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی عطا کی. اتنے حسین نوجوان. ان کو کچھ لوگ، ان کے بھائیوں نے کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے کچھ لوگ ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیے. مصر کے ایک بڑے وزیر نے ان کو خریدا، اپنے گھر میں رکھا. لیکن اس وزیر کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے تو اس کی نیت بری ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے بدکاری کرنے کے لیے سارے طریقے استعمال کیے. بڑا محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی. کہا کہ ہے تلک. یوسف نوجوان، اجنبی ملک میں، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، اور زبردستی عورت کی طرف سے ہو رہی اور بدکاری نہ کرنے پر، برائی نہ کرنے پر دھمکی دی جا رہی ہے کہ میں تمہیں قید خانے میں بھیج دوں گی. ان سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے پروردگار، یہ عورت اور اس طرح کی مصر کی دوسری عورتیں جس برائی کی طرف مجھے دعوت دے رہی، اس سے تو میرے لیے قید خانہ بہتر ہے. قید خانے کی زندگی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترجیح دی. سال 2 سال نہیں، تقریباً 10 سال یا اس سے زیادہ سال حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کو ترک کرنے کے لیے قید خانے میں گزارا. یہ جوانی ہے،
جوانی میں جس طریقے سے گناہ کی لذت ہے، گناہ کو چھوڑنے کی بھی لذت ہے. گناہ کا موقع ملے اور گناہ کو چھوڑ کر دیکھیں دل کو کس قدر اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کو کس قدر خوشی ملتی ہے. ہم تنہائی میں ہو اور ہمارا دل برائی کرنے پر آمادہ ہو، ہمارے پاس موبائل بھی ہو، ان سب کے باوجود اگر ہم اس گناہ کو ترک کرتے ہیں تو ایک طرح کا سکون ملتا ہے، ایک طرح کی خوشی ملتی ہے. اور جب یہی ہماری عادت ہو جائے تو پھر ایک لذت ایسی ہمیں محسوس ہوتی ہے گناہوں کو ترک کرنے کی جو گناہ کرنے میں نہیں. تو ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں ہم کو ایک لذت ملتی ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہ کو ترک کرنے کی لذت ہے، عبادتوں کی لذت ہے. اس چیز کو ہم پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جوانی کی قدر کرنے، جوانی کو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، عبادتوں میں اپنی جوانی کو لگانے اور گناہوں سے، برائیوں سے، معصیتوں سے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.